बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम चौधरी और प्रोग्राम है ईवान खल्क। आज एक दफ़ा फिर जो है आलमी मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ कानूनदान, साबिक़ डिप्टी अटारनी जनरल पाकिस्तान, मरकज़ी सदर निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन आराइयाँ पाकिस्तान, जनाब मोहतरम मियाँ खालिद हबीब इलाही साहब। मियाँ साहब, मुआहदा इब्राहिमी आपने सुना होगा। अभी आजकल हमारे जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, वो भी मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे उसका ज़िक्र कर रहे हैं। और 2020 में आपको पता है कि ट्रंप के दौर में ये एक शैतानी शुरू हुई थी कि इस्लामी ममालिक को जिस तरीके से भी जो जकड़ के और इसराइल को जो स्ट्रेंथन किया जाए, और ट्रंप साहब दोबारा आए हैं तो अपने उसी मिशन पर हैं। और इसमें यूएई और बहरीन ने इसके ऊपर सिग्नेचर भी कर दिए हैं। इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? तो क्या पाकिस्तान के ऊपर भी इसका जो आप समझते हैं कि प्रेशर आ रहा है, जो ये थोड़ा ज़ेन बनाया जा रहा है या कोई टेस्टर लगाया जा रहा है, कि अवाम क्या रिएक्शन देती है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब शुक्रिया। बात यह है कि इब्राहिम अकॉर्ड को अगर हम तारीख़ी तनाज़ुर में देखें तो मैं समझता हूँ कि 16वीं सदी ईस्वी में मुग़ल आज़म अकबर आज़म, जिसको भी हम कहते हैं, उसके दौर में भी ये अटेम्प्ट हुई थी। गो कि उस वक़्त उसका सब्जेक्ट जो है वो यहूदी नहीं थे, क्रिश्चियन भी ज़्यादा नहीं थे। उस वक्त जो है वो हिंदू, सिख और मुसलमानों का इशू था। अच्छा। और जो दरबारी मुल्ला थे उस वक़्त, अबुल फजल फैज़ी, इस टाइप के जो उलमा थे, तो अकबर आज़म बेसिकली तो अनपढ़ आदमी था जी, लेकिन बहुत जहाँ दीदा था। और उसने ये देखा कि भी हिंदुस्तान के मुआशरे में जो है रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि लोकल लोग जो हैं, हिंदू, मुसलमान और सिख और किसी हद तक क्रिश्चियन, ये सारे लोग जो हैं वो अमन व अमान के साथ रहें और इनके दरमियान इख्तलाफात जो है वो इनको ख़त्म किया जाए। जी। तो उस वक़्त फिर दीन इलाही की इस्तिलाह जो है वो, जो दीन असल है, जिसको हम शरीयत भी कहते हैं या हम निज़ाम मुस्तफ़ा भी कहते हैं, तो उसको दीन इलाही का नाम दिया गया। उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ किया गया। मसलन जो हिंदू जो है वो गौ परस्ती, आपका पता है कि करते हैं जी। और वो उसको ज़िबा नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते हैं। तो एक था कि मुसलमान जो है वो गाय की कुर्बानी भी नहीं करेंगे और गाय को ज़िबा भी नहीं करेंगे आम दिनों में भी। ठीक है। इस तरह की चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके एक दीन का मलगूबा तैयार किया गया। तो वो उस दौर में जो है वो मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो है, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया और उन्होंने उसके आगे जो है वो उसकी मुज़ाहमत की और उस मंसूबे को नाकाम बनाया। ठीक हो गया। उसकी मैं तफसील में नहीं जाता क्योंकि मौजू आज के दौर का है। जी। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे भी और हमारे नबी मोहतरम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जद्द अमजद हैं। तो इस लिहाज से जो है वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। जी। तो इस लिहाज से उन्होंने ये एक मलगूबा जो है इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से तैयार किया, जिसमें अभी तो उसकी चीज़ें जो कंटेंट्स हैं, वो शराइत जो हैं वो अभी मंजर आम पे नहीं आई। अभी तो सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि भी एक अमन को और रवादारी को डेवलप करने के लिए यतीम मज़ाहब जो हैं, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज़ और मुसलमान, इस्लाम, तो इनके दरमियान रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए जो है किया जाए, ताकि
امن عالم جو ہے اس کو تقویت پہنچ سکے. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس کے تھوڑے سے اگر آپ پیچھے جائیں تو کچھ عرصہ پہلے یہ اکارڈ جو ہے یہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو اپنے ان کی جو سرکاری سطح پہ مفتیان کی کونسل ہے اس کو بھیجا کہ کیا اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے سعودی حکومت کے دور میں کہ وہاں کے مفتیوں نے اس کے اوپر سٹینڈ دیا اور اس کو بالکل مسترد کر دیا اور اس کی کسی ایک شک کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء کرام کو جو سعودی حکومت کے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ تنخواہ دار علماء ہیں اور وہاں کا جو نظام حکومت ہے اس بادشاہت کا اس میں کوئی حکمرانوں کی خواہش کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. اور ایسی مثالیں ہر دور کی مطلب سعودی حکومت کے ہر دور کی موجود ہیں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاہ عبداللہ جب حکمران تھے تو امریکہ کے یا ویسٹ کے کہنے پہ ایک یونیورسٹی میں مخلوط نظام تعلیم کو رائج کیا گیا. تو اس وقت ایک عالم دین نے ایک جمعے کے خطبے میں تقریر میں اس کی مخالفت کر دی. تو اسی دن اس عالم دین کو اٹھا لیا گیا. تو اس کا بعد میں عطا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا. ابھی آپ دیکھیں کہ اب خانہ کعبہ میں جو کچھ عرصہ پہلے تک تلاوت ہوتی تھی یا نماز تراویح پڑھائی جاتی تھی اور اس میں جو لیڈنگ سدیس صاحب اور شہرام نام میرے ذہن سے نکل گیا سعود الشریم جو ہے وہ لیڈنگ ہوتا تھا رول نماز تراویح میں. ان کا جو ہے وہ تلاوت کا انداز ہی اتنا پیارا تھا. تو انہوں نے بھی حکومت سے اختلاف کیا. تو اختلاف کیا تو اس کے بعد سے وہ وہاں کے قاضی قضات بھی تھے, چیف جسٹس سعودی عرب کے پورے کے, اور حرم پاک کے وہ سدیس صاحب کے بعد ان کا مقام آتا تھا, لیکن وہ ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہاں گئے. تو وہاں کے ماحول میں علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمت دی اور توفیق دی کہ انہوں نے اس اکارڈ کو مسترد کر دیا. تو اب جو ہے وہ لیکن ٹرمپ کا اور اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے وہ اس کو لے کے آئے ہیں. تو یہ جس کی ایک شک جو اس وقت منظر عام پہ آئی تھی یہ تھی کہ سارے جو عبادت گاہیں ہیں مختلف مذاہب کی ان کو ختم کر کے ان کو ایک ہی نام دیا جائے. مثلا مسجد ہے یا چرچ ہے تو اس کا نام مسجد یا چرچ کی بجائے ابراہیم ہاؤس رکھ دیا جائے تاکہ وہاں پہ مسلمان بھی آئیں, جو ہے وہ یہودی بھی آئیں, کرسچین بھی آئیں اور اپنے اپنے طریقے کے اوپر جو ہے وہ اپنی عبادت کریں اور چلے جائیں. تو اس سے رواداری پیدا ہوگی. یہ ان کی منصوبہ ہے. اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ تاکہ جو اسلام کی جو تعلیمات ہے ان کو کسی نہ کسی طرح مسخ کیا جائے تاکہ آنے والی نسل مسلمانوں کی جو ہیں ان کو نئے پیٹرن پہ ڈھالا جا سکے. تو یہ ان کا منصوبہ ہے. لیکن میری رائے یہ ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں, میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر باہر کے ملکوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر پاکستان میں ہماری حکومت نے اس طرح کے اکارڈ پہ کبھی بھی سائن کیے تو وہ اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرے گی. پاکستان کا کوئی ایک بچہ بھی جو ہے وہ اس طرح کے اکارڈ کو کبھی جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا. تو میں پھر پیچھے کی مثال دوں گا کہ 16ویں صدی میں نہ لوگوں کو دین کا اتنا زیادہ شعور تھا, نہ لٹریسی ریٹ تھا, نہ مذہبی لٹریچر اویلیبل تھا. تو آج کے دور میں تو ہر چیز اویلیبل ہے, اویئرنیس ہے, دینی تعلیم ہے, دینی لٹریچر ہے, اور ذرائع ایسے ہیں کہ جو چاہیں انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے. تو اس دور کے مسلمانوں نے برِ صغیر میں
दीन इलाही को कबूल नहीं किया था, तो आज के दौर में जो है वो लोगों में जज्बा जिहाद भी है, लोगों में अवेयरनेस भी है, लोगों को दीन के साथ मोहब्बत भी है। तो इस दौर में कोई कैसे तसव्वुर ये कर सकता है कि इस तरह के अकॉर्ड पे इस्लामिया ने पाकिस्तान जो है वो उस पे एग्री कर जाएंगे। तो ये एक पागलों का और एक बेवकूफ़ों का एक मंसूबा है जो मेरे लिहाज से काबिल अमल नहीं है। ठीक। मियां साहब, अभी जैसे आपने कहा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, आईटी का दौर है, उसकी वजह से सोशल मीडिया है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो इसी दौरान अब देखा जाए कि पूरी दुनिया जो है वो आईटी पे शिफ्ट हो गई है। तो सॉफ्टवेयर जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पाकिस्तान में 25 साल से काम कर रही थी। उसने अभी अनाउंसमेंट कर दी है कि मैं पाकिस्तान से अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको क्लोज़ कर रहा हूँ। बिल गेट्स का पाकिस्तान में पोलियो की रेडिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा किरदार है। इमरान खान दौर में वो पाकिस्तान आए तो उनको एक सदारती अवार्ड भी दिया गया एजाज़ के तौर पर कि उनकी बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान में पोलियो रेडिकेशन में। और जो हमारे साबिक सदर अलवी साहब हैं, उन्होंने उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि तब मैंने बिल गेट्स साहब से पूछा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, तो बिल गेट्स साहब ने कहा कि अब हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर गोल करके जाने का जो ऐलान कर दिया, यहाँ से अपने ऑपरेशंस ख़त्म कर दिए। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा जो बंदा जिसका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में पोलियो रेडिकेशन के लिए, और उस दौर में जब पूरी दुनिया जो है वो आईटी बेस्ड है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज का दौर भी और आने वाला दौर जो है वो आज के दौर से भी ज़्यादा उसका इन्हसार जो है वो आईटी पे है जी। और दुनिया जो है वो पेपरलेस जो है वो इकोनॉमी भी और पेपरलेस जो है वो कम्युनिकेशन पे आ रही है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये आईटी की ज़रूरत जो है वो तो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है और एक दौर, बल्कि अब का दौर भी और थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो किसी ने बेशक भले पीएचडी की हो तो, लेकिन अगर वो आईटी का जो है वो उसको ऑपरेशन नहीं आता तो वो अनपढ़ ही ट्रीट होगा। तो इस तरह के दौर में जो है वो बिल गेट की कंपनी अगर आईटी की पाकिस्तान से अपना ऑपरेशन सस्पेंड करके या ख़त्म करके जा रही है तो इस पे मातम ही किया जा सकता है कि हमारी हुकूमतों के मामलात इस तरह के हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल जो हैं वो उनके जो है तर्ज़ हुकूमत से मुतमिन नहीं है। तो वो क्योंकि जो भी सरमायादार है, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी मल्टी नेशनल कंपनी हो, इवन छोटे लेवल का भी इन्वेस्टर हो, तो सबसे पहले वो फिजिबिलिटी ये देखता है कि मुझे इससे इन्वेस्टमेंट से क्या मिलेगा, सिक्योरिटी क्या है। लेकिन हमारे और जब मल्टीनेशनल इसको देखती हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ये होता है कि मुल्क के अंदर अनरेस्ट पैदा ना हो, मुल्क के अंदर जो है वो अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम जो है वो मुरव्वज हो ताकि सरमायाकारी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो बाबा आदम ही नराला है, ना यहाँ कानून की हुक्मरानी है, ना यहाँ पे आइन की बालादस्ती है, ना यहाँ पे अदलिया आज़ाद है। तो इस तरह के माहौल में जो है वो कोई भी मल्टी नेशनल जो है वो अगर जो पहले यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी अपनी कंपनी को, वो अपना काम ख़त्म करके जा रही है, तो ये दूसरे जो इन्वेस्टर हैं जिनके हम मिन्नत समाजत करते हैं, तरले लेते हैं कि वो आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बहुत साजगार है, तो वो कैसे आएंगे? उनके लिए ये पैगाम जो बिल गेट का है ये हमारी मईशत पे जो है एक बहुत बड़ी कारी ज़रब साबित होगा। तो इसलिए ये हुक्मरानों को देखना चाहिए, ये हमारे जितने भी आइनी अदारे हैं उनको इस पे सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और उनको
چاہیے کہ وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کو لے کے آئیں، ملک کے اندر جو ہے وہ آئین کی حکمرانی کو لے کے آئیں، ملک کے اندر جو ہے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنائیں۔ اگر وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں تو بل گیٹ بھی واپس آئے گا اور باقی بہت سے انویسٹر بھی آئیں گے، اور اگر یہ ہم یقینی ان چیزوں کو نہیں بناتے تو بل گیٹ کیا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا سرمایہ کار بھی یہاں پہ نہیں رکے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی پالیسیز پہ اور جو ہے وہ خاص طور پہ سیاسی پالیسیز پہ ہمیں ریویو کرنا پڑے گا، اور جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، جس ڈگر پہ ہماری حکومت چل رہی ہے، اس سے ہمارے ملک کے حالات جو ہے کبھی سدھر نہیں سکتے، بلکہ ڈے بائی ڈے وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، لیکن یہ کام صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ میاں صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہائیبریڈ سسٹم کی بات ہو رہی ہے، یہ ہائیبریڈ سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو جو 73 کا آئین ہے وہ پاکستان میں تقریباً سسپینڈ ہے؟ دیکھیں، وہ تو ظاہر ہے جو حکمران ہوتے ہیں اور ان کے جو ہواری ہوتے ہیں ارد گرد، وہ تو ان کو سب اچھا کی خبریں دیتے ہیں، اور ایک جبر کا نظام قائم کر کے اگر مؤثر احتجاج نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہمیں چاہتے ہیں، اس لیے احتجاج نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہوتے ہیں ہواری اور مفاد پرست جو لوگ ہوتے ہیں حکمرانوں کے ارد گرد، وہ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ ایوب دور میں جو ہے وہ 10 سالہ جشن منایا جا رہا تھا، اور باہر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے۔ تو لیکن ان حالات میں بھی جب احتجاج کی خبریں اخبارات میں چھپتی، اس وقت میڈیا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، صرف پرنٹ میڈیا تھا، اخبارات تھے، تو جو سرکاری جتنے اخبارات ہوتے تھے یا ایون دوسرے بھی، تو وہ ڈمی اخبارات چھاپ کے جس میں حکومت کی اور ایوب خان کی تعریف و تعصیف اور ان کی کارکردگی کی تحسین ہوتی تھی، وہ ڈمی پرنٹ کر کے ان کی ٹیبل پہ ہر صبح جاتے تھے۔ یہ ہواری تو اس طرح کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ساری چیزوں کو فیس کر کے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ساری چیزوں کو فیس کر کے اس منصب تک پہنچتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس جو اقتدار کی جو کرسی ہے اس کا نشہ ایسا ہے، اس کے اثرات ایسے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ایسے ہیں کہ ہر چیز بندہ بھول جاتا ہے، اور وہ خوش آمدیوں کے نرگے میں پھنس کر اپنا مستقبل تو اس نے خراب کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، تو وہ ملک کے مستقبل کو بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ میاں صاحب، ابھی انٹرنیشنل جو موسمیاتی جریدے کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آئندہ 7 سالوں میں پاکستان میں جو گرم ترین علاقے ہیں ان کا جو درجہ حرارت ہے وہ 57 ڈگری تک جا سکتا ہے، اور آئندہ 7 سالوں میں وہ علاقے جو ہے رہنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر فوری طور پر اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی جو ایوریج آبادی ہے اس کے مطابق پاکستان کا ہر شہری جو ہے ایک پھلدار پودا جو ہے فوری طور پر جو اس کو لگائے اور اس کی پرورش کرے تاکہ وہ بڑا ہو اور یہ سارا جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ گزشتہ جو 2 مہینے پہلے جو ایک کنونشن ہوا تھا انجمن ارائیاں کا، تو اس میں آپ نے اسپیشل جو اس پہ فوکس کیا تھا کہ ہمارا واٹر لیول جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے ہمارے ماحول میں بڑا، اور اس میں آپ نے ایک ایمرجنسی اعلان کیا تھا کہ ایک ہمارے جو ہے شجرکاری کے حوالے سے ایمرجنسی ہمارے نافذ ہونی چاہیے، اور انجمن ارائیاں اس کے لیے ہر سال ایکٹیویٹی کرتی بھی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں جو حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور کیا اس میں کوئی ابھی بھی کوئی آپ فردر جو ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے اچھی جو پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ملک کے لیے سوچتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی آپ کو پلاننگ رکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کردار ادا کرنا؟ دیکھو، یہ تو برننگ ایشو ہے، نہ صرف ہمارے لیے اور ہم سے بھی زیادہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، کہ ہم ان کو کیسا پاکستان، کیسا ملک چھوڑ کے دے کے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو ایک روایتی طریقے سے تو پہلے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے، گرین بنانے کے لیے، آکسیجن کی فراوانی کے لیے ہم شروع سے ہی
یہ ہوتا ہے شجرکاری میں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ اقدامات ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ تو بنیادی ضرورت بن گئی ہے کہ ہم شجرکاری کو جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھائیں کہ ہم تاکہ آنے والی جو ٹمپریچر کا لیول جو ہے اس کو کم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں، اور اس کے لیے واقعی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہی ضرورت پڑے گی، کیونکہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ جو ہے اس کو ابھی اتنا سیریس نہیں لے رہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کا جو ایک بہت ہی خوبصورت شہر تھا کیپ ٹاؤن، وہ بالکل خالی ہو گیا، اور وہ دنیا کا پہلا شہر ہے جس کو موسمیاتی تغیرات کی بدولت جو ہے وہ انسانی رہائش کے ناقابل قرار دے دیا گیا، اور وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی اربن حیثیت جو ہے، اور لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے چلے گئے۔ تو اس طرح کی نوبت جو ہے وہ ایک تو جو ٹمپریچر لیول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ہمارے لیے ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی نالائکیوں اور لاپرواہیوں اور ذاتی مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے سنتاس معاہدہ ہوا، اور سنتاس معاہدہ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس نے ہم نے اپنے پانی کے جو دریاؤں کا پانی ہے اس کے بارے میں ہم نے بہت سے کمپرومائز کر لیے، اور اپنے مفادات جو ہے وہ ہم نے سرنڈر کر دیے انڈین گورنمنٹ کے سامنے، اور آج ہمیں ہمارا ملک ایگرو بیس ہے، ایگرو بیس ملک کے لیے پانی جو ہے اس کی شدت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کلٹیویشن کر نہیں سکتے۔ بہت سے علاقوں کا میں پانی کا لیول ویسے ہی بہت نیچے جا چکا ہے، لیکن چلیں آپ نیچے بھی چلا گیا تو آپ اس کو ڈگنگ جو ہے زیادہ کر کے اور پائپ بچھا کے آپ نیچے تک بھی چلے جائیں، لیکن وہ پانی جو ہے وہ زمینوں کے قابل کاشت بنانے کے لیے سود مند نہیں ہوتا، اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ وہ زمین کو جو ہے وہ پتھریلا بنا دیتے ہیں، سخت بنا دیتے ہیں، اور اس میں تھور کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو جو فصلوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی جو ہندوستان نے ہمیں دھمکی دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے دریاؤں کا جو ہمارے حصے کے دریاؤں ہیں ان کا پانی بھی اس نے کچھ پہ ڈیم بنا کے تو اس کے بہاؤ کو بہت کم کر دیا، اور اس پہ ڈیم بنا کے اس کو روکنے کا انہوں نے بھی جو ہے وہ اسباب پیدا کر لیے، تو وہ جب چاہیں ہمارا پانی جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں، تو جس کے لیے اس حد تک تو حکومت کا کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ اگر اس نے ہمارا پانی بند کیا تو ہم اس کو اعلان جنگ تصور کریں گے، تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اعلان جنگ ہی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہماری سروائیول نہیں ہے۔ اور جہاں تک شجرکاری کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پہ اس کے اوپر لیجسلیشن کرنی چاہیے، یہ صرف اعلانات سے، صرف واعظ نصیحت سے یہ اب مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے اوپر قانون سازی کریں، اور اس کو مینڈیٹری قرار دے حکومت قانون سازی کے ذریعے کہ ہر گھر کا ہر فرد ہر سال کم از کم ایک درخت جو ہے وہ اپنی زمین پر، اگر اس کے پاس زرعی زمین ہے، اگر اس کے پاس نہیں ہے زرعی زمین تو وہ اپنے گھر کے لان میں، اگر اس کے گھر میں لان نہیں ہے تو وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کم از کم ہر سال ایک درخت ضرور لگائے گا۔ اگر اس طرح کے جو ہے وہ سخت میئرز ہم اڈاپٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے قدرت کو بھی ہمارے اوپر ترس آ جائے، اور ہم شاید اپنے آنے والے جو وقت جو ہے جو وہ سکڑتا جا رہا ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی، تو شاید جو ہے ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکیں اور آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر سازگار ماحول پیدا کر سکیں۔ بہت شکریہ میاں خالد حبیب الہی صاحب ہمارے ساتھ تھے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔